ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قرآن کریم کا ایک عجیب انداز. یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے. قرآن کریم میں رمضان المبارک کی تکمیل اور اس کے سلسلے میں ایک عجیب انداز بیان کیا گیا. اس آیت سے پہلے قرآن کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا. ہم نے تم پر روزے فرض کیے ایام معدودات، جو گنتی کے کچھ دن ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزے قضا کر لے، اور بعد میں جب تندرست ہو جائے یا اپنے وطن واپس پہنچ جائے تو اس وقت ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. بیماری اور سفر میں روزے چھوڑنے کی چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا ہو. اس کے بعد پوری تلاوت کی گئی آیت ذکر فرمائی، یعنی ہم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ جتنے روزے ہم نے تم پر فرض قرار دیے تھے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ان کی گنتی پوری کر لو. بظاہر ان الفاظ کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جہاں تک روزوں کا حق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ شاید تم سے نہ ہو سکے. روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جتنی گنتی کے روزے ہم نے قرار دیے ہیں تم صرف وہ گنتی پوری کر لو. یعنی اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے حکم کی کتنی اطاعت کرتے ہو. ہم نے تم سے کہا تھا کہ 30 دن تک کے وقت کھانا پینا نہیں، 30 دن تک کھانے پینے سے رکے رہنا. اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں یہ گنتی یا عادت پورا کر لیا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. ہم تمہاری طرف سے قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. لہذا تم سے کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی عبادت مطلوب نہیں کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے فلاں پیغمبر نے کی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو. یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی. یوم عید اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا مظہر ہے. جب یہ 30 دن کی گنتی پوری کر لی تو اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ اکبر کہو. علماء اکرام نے فرمایا کہ نماز عید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور عید کے خطبے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں 9 دفعہ تکبیر ہو اور دوسرے میں 7 تکبیریں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید کے دوران کثرت سے پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، آپ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حکم کی تعمیل میں گنتی پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دی. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے. یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کا ذکر تھا، اس کے بعد جو آیت بیان فرمائی وہ بہت معنی خیز ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم ان کو یہ بتا دینا کہ میں تم سے قریب ہوں. جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں اور اس کی دعا قبول کرتا ہوں. بظاہر اس ترتیب میں اس طرف اشارہ ہے. یہ مت سمجھنا کہ رمضان گیا تو اللہ میاں بھی گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی گیا، اللہ کی عبادت بھی گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی گیا، ان سے دعائیں مانگنے کا جذبہ بھی گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، تمہاری دعائیں میں سنتا رہوں گا. دل میں جو خیال آتا ہے کہ رمضان چلا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہمارا قائم ہوا تھا اب وہ نہیں رہا،
اب اگر دعا مانگیں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی معاذ اللہ، یا اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا اس درجے اہتمام نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ رمضان میں کرتے تھے۔ تو اس غلط فہمی کا فوراً ازالہ فرمایا، جب میرے بندے میرے سے پوچھیں، میرے بارے میں معلوم کریں تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندوں کو چاہیے کہ میری بات قبول کریں، یعنی رمضان کے بعد بھی میرے احکام کی اطاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور مجھ پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ ایک ہے اور اس کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں۔ جب یہ مانیں گے تو لعلہم یرشدون، وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان المبارک تو شیطان قید تھا، رمضان میں شیطان کو بند کر دیا گیا تھا، رمضان کے بعد اب وہ آزاد ہو گیا۔ تو پہلے ہم رمضان میں جو نیک کام کر رہے تھے وہ کسی حد تک گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کر رہے تھے، اب وہ ختم کر دیں، اللہ بچائے، الٹے پاؤں واپس مت جائیے۔ ٹھیک ہے رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، ٹھیک ہے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہے تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد بھی تمام معمولات کو یکسر ختم مت کر دینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفل عبادتوں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ گویا ان آیات میں رمضان المبارک کے بعد ایک لائے عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد یہ پہلی مجلس منعقد ہوئی۔ ہمارے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ہم عید کے بعد حاضر ہوتے تھے تو وہ بڑی مسرت اور بشاشت کا اظہار فرماتے تھے، اور بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ فرماتے تھے کہ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف بخشائے ہیں۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مسلمان رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد، رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد عیدگاہ میں یا مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یوں خطاب فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ پروردگار، اس مزدور کا صلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اجرت اسے پوری ادا کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں نے میرے فریضے رمضان کے روزے کو پورا کیا، آج یہاں عیدگاہ میں میرے پاس مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال، اپنی کبریائی اور اپنے رفعت مقام کا ذکر فرما کر اس کی قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی دعائیں قبول کر لی اور ان کو اس حالت میں واپس بھیجوں گا کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ عظیم بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے حضرت اقدس قدس سرہ بڑی مسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہم سب بخشائے ہیں، کیونکہ مذکورہ حدیث میں الفاظ ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، جب مسلمان عیدگاہ سے واپس جائیں گے تو سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ قرآن کریم کا خاص انداز بیان۔ قرآن کریم کی مذکورہ تلاوت کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اشارہ عید کا بھی ذکر کیا بڑے عجیب انداز میں۔ پہلے رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر روزے کی فرضیت بیان فرمائی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کے بعد فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، روزوں کی اتنی ہی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دے۔ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم پر کوئی مشکل ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جس مقام اور جس مرتبے کا روزہ ہونا چاہیے وہ روزے ہم لوگ کہاں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت میں اس لفظ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ سے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ روزے کی حقیقت کا تم کو کیا پتہ، لیکن بس اتنا کر لو کہ گنتی پوری کر لو، یعنی 30 دن روزے پورے رکھ لو۔ اگر ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تم نے گنتی کا عادت پورا کر لیا اور پورے مہینے روزے رکھ لیے تو روزے ہماری شایع نشان نہ ہو تب بھی ہم قبول ضرور کر لیں گے۔ ہمارے نزدیک جس چیز کی قیمت ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں تم نے ہمارے حکم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا، تم نے بس اپنا کام کر لیا۔ اب وہ ہمارے شایع نشان تو کیا ہوگا، لیکن ہم اس کی گنتی کو تمہارے نامہ اعمال میں شمار کر کے انشاءاللہ تمہیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو ہم نے روزے دار کے لیے رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں دیکھا کہ یہ بات اس سیاق میں فرمائی کہ اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے یا سفر کی وجہ سے چھوڑ دیے تو دونوں شرعی عذر تھے، ان کی وجہ سے روزے چھوڑے۔ بعض اوقات انسان کو افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، بلکہ خواتین کو اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کو حسرت رہتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور دل میں کڑن ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں پابندی سے روزے نہ رکھ سکے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگرچہ روزے رمضان کے دنوں میں چھٹ گئے اور بعد کے دنوں میں ان کی قضا ہو گئی، لیکن جب وہ سفر والے، بیماری والے یا خواتین کی شرعی مجبوری والے روزے قضا کرو گے، اس دن انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے سارے فضائل تم کو حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ حکم گنتی پوری کرنے کا نام ہے اور روزے قضا کر کے بھی رمضان المبارک کی گنتی پوری کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے فضائل بھی حاصل ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ رمضان کے دن ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اظہار کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت کا منبع ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا کرو۔ رمضان کے سیاق میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ذکر کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، کیونکہ کوئی آدمی کسی جائز اور مباح کام کو چھوڑتا ہے تو اپنے کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں چھوڑتا ہے۔ جب تم نے کھانا پینا چھوڑا تو در حقیقت تم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کر لیا اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا قرار دیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض یا سنت قرار دی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے کہ ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور دنوں میں نہیں، مثلا رمضان میں تراویح کی 20 رکعتوں میں فی رکعت کم از کم 6 مرتبہ اللہ اکبر کے حساب سے 120 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک گزر جانے کے بعد جب عید کی نماز آئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی کہ عیدگاہ کے راستے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز میں عام 2 رکعتوں کی بنسبت 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر عید کے بعد خطبہ مسنونہ کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیریں متواتر طور پر اللہ اکبر کہہ کر خطبہ شروع کیا جائے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیریں کہی جائیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیتے تو درمیان میں مختلف جگہ تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت سے لے کر عید تک کا ذکر ان آیات میں ہوا۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں
تو تم کہہ دینا کہ میں تم سے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بعض اوقات رمضان کے گزرنے کے بعد انسان کی کیفیت میں کچھ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، اس کے دماغ میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو میں اللہ کے قریب تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اللہ کی عبادتیں بھی انجام دے رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری باتیں سن بھی رہا تھا، روزے کی حالت میں قبولیت دعا کی بشارت ہو رہی تھی، افطار کے وقت بشارت تھی، لیلۃ القدر میں بشارت تھی۔ اب رمضان کے بعد وہ بات تو نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال اور شبے کا ازالہ یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے رمضان چلا گیا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے دور ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی تمہارے قریب تھے، رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہیں۔ البتہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رمضان میں میری طرف تھوڑا سا قریب آ جاتے ہو اور رمضان کے بعد پھر بھٹکنے لگتے ہو۔ اگر تم چاہو تو جیسے رمضان میں تم میرے قریب تھے اور جیسا رمضان میں تم میری عبادتیں کر رہے تھے، اسی طرح ہر وقت میرا قرب حاصل کرتے رہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن بندہ ہی اپنی غفلت اور نافرمانیوں اور اپنی لاپرواہیوں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی مجھے قریب ہی پاؤ گے، بشرطے کہ تم خود اس قرب کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لو۔ یعنی آپ تو اپنی طرف سے مجھ سے بہت قریب ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور چلا گیا ہوں۔ مذکورہ آیت کو رمضان کے سیاق میں لا کر یہی بات بتائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد تم مجھے بھلاؤ نہیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا اور تم مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو، تقویٰ بھی اختیار کرتے رہو، گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ البتہ رمضان میں ہم نے تمہیں کچھ زیادہ توفیق دی تھی، کچھ حلال چیزوں سے پابندی لگا دی تھی، اب رمضان کے بعد وہ پابندی اٹھائی دیتے ہیں۔ ان حلال چیزوں کو استعمال کرو لیکن حرام سے بچو۔ رمضان میں جیسے تم نے ہمارے کہنے کی وجہ سے حلال چیزیں چھوڑ دی تھیں، اب رمضان کے بعد حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح رمضان میں تراویح کو ہم نے سنت قرار دیا تھا، اب رمضان کے بعد 20 رکعت نہ صحیح کم از کم تہجد پڑھ لیا کرو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آخری شب میں اٹھنے والے کی توفیق نہ ہو، اٹھنے کی توفیق نہ ہو تو آدمی عشاء کی نماز میں سنتوں اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو وہ بھی صلاۃ اللیل میں شمار ہوتی ہیں اور آدمی تہجد کی فضیلت سے محروم نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض اوقات رمضان گزرنے کے بعد حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم رمضان میں فلاں دعا بھی کر لیتے، شب قدر میں فلاں دعا مانگ لیتے۔ اب رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت نہیں مانگا تھا اب مانگ لو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں اور اسی طرح سے اس کی باتیں سنتا بھی ہوں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ تم سے قریب ہوں لیکن تم خود ہی دور چلے گئے، اب تمہیں اپنے قریب آنے کا طریقہ اور راستہ بتلائے دیتے ہیں کہ مجھ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو اور اپنی عادت بنا لو اور مجھ سے ہر چیز مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا بہترین نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیم فرمایا۔ بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو آدمی کسی موچی کے پاس جائے یا خود کچھ کوشش کر کے اس کو ٹھیک کر لے، لیکن حضور نے تعلیم یہ فرمائی کہ موچی کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرانے کے اسباب مہیا فرما دے۔ گویا تعلیم یہ دی گئی کہ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی حاجت ہو، دل میں پیدا ہو، دل میں ارادہ ہو، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے حاضری لگا کر درخواست لگا کر دعا مانگ لو، پھر کوئی تدبیر اختیار کرو۔ مثلا گرمی شدید ہے تو دعا کرو کہ یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، موسم اچھا کر دیجئے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، اچھا کھانا کھلا دیجئے، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی پلا دیجئے، یا اللہ فلاں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ رحمت سے دور فرما دیجئے۔ جو مسئلہ جو حاجت ہو وہ اللہ سے مانگ لو۔ یہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ ہے کہ اپنا تمام دکھ سکھ اللہ تعالیٰ سے کہا کرو۔ جتنا زیادہ دعا مانگو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پلے سے باندھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پہلے زمانے میں جو بات بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے حاصل ہوا کرتی تھی وہ اس معمولی سے عمل کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔
پہلے زمانے میں لوگ اولیاء اللہ کی خدمت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کر تعلق مع اللہ سے تعلق جوڑتے تھے، ریاضتیں اور مجاہدے کیا کرتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اب وہ ریاضتیں اور مجاہدے کون کرے گا؟ اب نہ تو وہ شوق رہا، نہ وہ قوی اعضا رہے، نہ وہ ظرف رہا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے تعلق قرب کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ہر بات کہنے کی عادت ڈال لو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، اور زبان سے کہو یا دل سے کہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس دل میں پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اس لیے فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، یعنی جن باتوں کا میں نے حکم دیا ان باتوں پر عمل کریں، اور جن باتوں سے روکا ان سے باز آئیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھا کریں، اور جو کچھ میرے اللہ نے کہا ہے وہی مجھ پر واجب التعمیل ہے، اور وہی میرے دین و دنیا کی صلاح کا واحد راستہ ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو لعلہم یرشدون، سب راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ شروع میں پڑھی گئی آیات کریمہ کی مختصر تشریح تھی، ان کی روشنی میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔